السلام علیکم کلاس۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسلامک ہسٹری ٹائم لائن۔ ہم نے تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور بنیادی جو چیزیں تھیں وہ پڑھ لی تھی، اسی کو ہم دوبارہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ 6th سینچری سے انہوں نے شروع کیا ہے 571 کے اندر، یعنی کہ 571 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ہے، پیدائش ہے۔ یہاں پر اس کو 571 کو جو ہے ایئر آف ایلیفنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ایئر آف ایلیفنٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہہ نے اس سال مکہ پر چڑھائی کی تھی، اور یہ وائسرائے یمن کا تھا، وہاں کا رہنے والا تھا یمن کا، اور اس نے مکہ پر جو ہے وہ چڑھائی کی تھی اور کہا کہ میں مکہ کو ختم کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ تو اسی طرح 571 کو ایئر آف ایلیفنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش تھی وہ کس سن میں ہوئی تھی؟ تو 571 ایئر آف ایلیفنٹ مکہ۔ دوسرا اس MCQs میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ مکہ پر جس وائسرائے نے حملہ کیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ تو اس کا نام ابرہہ تھا، ابرہہ۔ تو یہ وائسرائے یمن تھا۔ دیکھیں ایک MCQs میں کتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو 571 میں حضور کی پیدائش ہے، اس کو ایئر آف ایلیفنٹ کہا جاتا ہے۔ اس سال مکے پر ایک وائسرائے نے حملہ کیا تھا، چڑھائی کی تھی، اس کا نام ابرہہ تھا۔ وہ وائسرائے کس علاقے کا تھا؟ وہ یمن کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 577 میں مدینہ وزٹ کیا تھا ود ہز مدر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ وزٹ کیا تو اسی سال آپ کی والدہ کا جو انتقال ہوا تھا وہ راستے میں ہوا تھا۔ تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال 577 میں ہوا تھا۔ 571 اور 577 یعنی 6 سال کے عرصے کے بعد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جس مقام پر مدفون ہیں، یعنی جس جگہ ان کو دفن کیا گیا ہے، وہ مقام ابوا ہے۔ مقام ابوا۔ یہ سوال بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہاں پر دفن ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں وہ مقام ابوا پر مدفون ہے۔ یہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ کا نام ہے۔ 580 میں ڈیتھ آف عبد المطلب۔ یہ عبد المطلب کی ڈیتھ، دی گرینڈ فادر آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ 580 کے اندر ہوئی تھی۔ 583 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جو سفر ہے سیریا کی طرف، آپ کے انکل کے ساتھ، ابو طالب کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا پہلا سفر کس سن میں ہوا تھا؟ تو پہلا سفر 583 میں ہوا تھا۔ 571 ٹو 583 آپ اندازہ لگا لیں کتنے سال ہوئے۔ اور دوسرا اس MCQs میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا پہلا سفر کس علاقے کی طرف کیا تھا؟ تو آپ کا پہلا سفر جو ہے وہ سیریا، شام کی طرف تھا۔ تو آپ نے یہ سفر کس کے ساتھ کیا تھا؟ یہ آپ نے اپنے انکل ابو طالب کے ساتھ کیا تھا۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز اس MCQs میں پوچھی جاتی ہے کہ آپ نے وہاں پر کس راہب سے ملاقات کی تھی؟ تو آپ نے وہاں پر بحیرہ راہب جو تھا اس کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور اس نے ابو طالب کو پیغام دیا تھا، بلکہ یہ بتایا تھا کہ یہ شخص جو ہے کوئی عام شخص نہیں ہے، اس میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں جو میں نے پڑھی ہیں اپنی مقدس کتابوں کے اندر، وہ آخری نبی کی ہوں گی۔ تو جو اس پہلے سفر میں آپ کی جس آدمی سے ملاقات ہوئی تھی اس کا نام ہے بحیرہ راہب۔ بصرہ کے اندر ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پیشن گوئی کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا حرب فجار کے اندر۔ یہ 586 AD کے اندر ہوا تھا۔ تو اس کے اندر حرب فجار کیا چیز ہے؟ حرب کا معنی ہے جنگ، اور فجار کہتے ہیں اس مہینے میں جنگ لڑی گئی ہو جس میں منع۔ عرب جو ہے وہ 3 مہینوں میں جو ہے وہ جنگ نہیں کرتے تھے، وہ ان مہینوں میں جنگ کو منع سمجھتے تھے، یعنی گناہ کا کام سمجھتے تھے۔ تو ان 3 مہینوں میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے، ان کو حرب فجار کہا۔ فجار کے معنی منع شدہ مہینے۔ تو حرب فجار میں آپ نے شرکت کی تھی، تو یہ 586 کے اندر۔ 571 اور 586 یہ اندازہ لگاتے جائیں تاکہ آپ کو ڈفرنس معلوم ہو جائے۔ تو اس کے بعد آپ نے جو حلف الفضول ایک معاہدہ ہوا تھا، دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیکم این ایکٹیو ممبر آف حلف الفضول فار دی ریلیف آف ڈسٹریسڈ۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدے میں شرکت کی تھی، اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔
حلف الفضول اصل میں ایک معاہدہ تھا جو 3 لوگوں نے مل کر بنایا تھا، ایک فضل بن فضالہ، فضیل بن وداع اور فضل بن وداع، یعنی 3 لوگ تھے جن کا نام فضل تھا، تو اس لیے ان کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ تو حلف الفضول ایک معاہدہ تھا جس میں آپ نے شرکت کی تھی اور آپ اس کے ایکٹیو ممبر رہے تھے، تو یہ 591 کے اندر ہوا تھا۔ 571 ٹو 591 کتنے ایئر ہوئے، یہ تھوڑا سا آپ اندازہ لگاتے جائیں۔ تو کتنی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ تو دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کاروان آف حضرت خدیجہ فرام سیریا اینڈ بیک، 594 میں آپ کو حضرت خدیجہ نے تجارتی سامان کے ساتھ جو ہے وہ سیریا کی طرف بھیجا تھا۔ اس میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تجارتی سفر جو ہے وہ کیا تھا، اس میں آپ کے ساتھ کون شریک تھا؟ تو اس میں آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جو میسرہ تھا وہ شریک تھا، اور آپ نے جو تجارتی سفر کیا تھا وہ 594 میں کیا تھا، اور اس میں سامان کس کا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد بھی حضرت خدیجہ سے ہیں، سوائے حضرت ابراہیم کے۔ تو حضرت ابراہیم جو ہے وہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، اور حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زوجہ مبارکہ بنی تھی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 ایئر تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج جو تھی وہ 40 سال تھی۔ تو اس ایک لائن کے اندر بہت سارے MCQs ہمارے کلیئر ہو گئے، تو اس کی ڈسکشن بھی چلتی رہے گی۔ اس کے بعد ہے کہ یہاں پر آگے 595 میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم میریز حضرت خدیجہ، تو آپ نے 595 یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر جو ہے وہ 25 سال تھی، حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تھا۔ یہ نکاح کا پیغام کون لے کر گیا تھا؟ تو نکاح کا پیغام جو ہے وہ حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی تھی جس کا نام نفیسہ تھا، تو وہ پیغام لے کر گئی تھی، اور اسی طرح حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد یہ 7th آ گیا 7th سینچری۔ تو اس سینچری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک حجر اسود کا ایک معاملہ ہوا تھا۔ حجر اسود کو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رکھنا تھا، تو 605 کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وہ یہ مشہور واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو سب سے پہلے آئے گا وہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھے گا، تو آپ نے اس میں معاہدے میں شرکت کی، اور اس میں آپ سب سے پہلے آئے اور آپ نے آ کے حجر اسود کو رکھا، اور یہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ 610 میں پہلی وحی غار حرا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو 610 میں جو وحی نازل ہوئی اس میں سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جبرائیل امین وحی لے کر آئے تھے۔ یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو وحی لے کر آتے ہیں انبیاء کے پاس اس فرشتے کا نام جبرائیل ہے، اور آپ کو قرآن میں روح القدس اور روح الامین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، بلکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو 610 میں آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ پہلا MCQ، آپ پر وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا کے اندر نازل ہوئی۔ آپ پر وحی کون لے کر آیا؟ حضرت جبرائیل امین لے کر آیا۔ وحی میں کتنی آیات تھیں؟ وحی میں 5 آیات تھیں۔ پہلی جو سورت قرآن مجید کی نازل ہوئی تو وہ کون سی؟ وہ سورۃ العلق نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی پہلی وحی کس مہینے میں نازل ہوئی؟ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ رمضان کی کس شب میں؟ شب قدر یعنی لیلۃ القدر، 27 رمضان کو نازل ہوئی۔ تو دیکھیں ایک MCQ سے اگر ہم MCQs بنانا چاہیں نا تو اس سے 5-7 MCQs بن جاتے ہیں، تو اس لیے آپ چیزوں کو اس طرح پڑھتے جائیں جو کنیکٹ ہوتی جاتی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ریمائنڈ کرتے جائیں۔ تو 614 کے اندر جو ہے وہ ہاشمی جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہاں پر ایک 615 کے اندر اور 616 کے اندر 2 سفر ہوئے تھے ابسینیا کی طرف۔ ابسینیا کی طرف جو ہے وہ مسلمان گئے تھے، حبشہ جس کو ہجرت حبشہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو 615 اور 616 کے اندر 2 دفعہ مسلمانوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، جس کو ابسینیا کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی سوالات کا بھی پوچھا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے پہلی ہجرت کہاں کی تھی؟ تو پہلی ہجرت 615 میں ابسینیا کی طرف کی تھی، اور دوسری جو ہے وہ 616 کے اندر کی تھی۔ سوشل بائیکاٹ جو بنو ہاشم کے ساتھ ہوا تھا وہ 617 کے اندر ہوا تھا۔ وادی تھی شعیب بن ابی طالب، اس وادی کے اندر آپ رہے تھے۔ ٹوٹل جو ہے وہ یہ بائیکاٹ 3 سال چلا تھا۔ تو سن 7 جو ہے وہ نبوی کے اندر یہ سوشل بائیکاٹ ہوا تھا، 3 سال چلا تھا۔ وادی تھی شعیب بن ابی طالب وہاں پر۔ بس یہ کافی آج کے لیے۔